ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء مع دائب الفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ان اللہ یحب المتقین۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سرمایہ حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقوی الہی اختیار کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت سنواری گئی ہے، سجائی گئی ہے، انہی کے اعمال قبول ہوتے ہیں، انہی کو ہدایت دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قرآن متقیوں کی ہدایت کرتا ہے۔ یوں تو سبھی قرآن پڑھتے ہیں جتنے مسلمان ہیں، لیکن اس قرآن سے فائدہ انہیں ہونے والا ہے جو تقوی الہی اختیار کرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقین ہیں۔ تو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت ہے، اسی کے ذریعے سے اعمال سنورتے ہیں۔ اعمال کی خوبصورتی جو ہے وہ تقوی الہی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن تقوی الہی کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی قبول ہے۔ اللہ کی راہ میں سبھی خرچ کرتے ہیں، لیکن جو تقوی الہی کے ساتھ خرچ کرے گا ان کا قبول ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں سبھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، اس میں اس کا قبول ہونے والا ہے جس کے اندر تقوی الہی ہے۔ اللہ نے جناب آدم کے 2 بیٹوں سے قربانی چاہی اور دونوں بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی۔ ایک کی قربانی کو پروردگار نے قبول کیا، دوسری کو رد کر دیا، اور اس کے بعد یہی بیان فرمایا کہ ہم تقوی الہی اختیار کرنے والے کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ جس کے اندر پاکیزگی ہے، خوف خدا ہے، خدا کے لیے ہے، تقوی الہی ہے، اس کا اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جس کا نہیں ہوتا اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے نیک کاموں کو پروردگار کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے تقوی الہی کے ساتھ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خطبات جمعہ میں جو ہے تقوی الہی کی تاکید کی جاتی ہے، وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں خدا رسول کے لیے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا جذبہ اچھا ہو، نیت اچھی ہو، لیکن جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، جس راہ سے کرنا چاہیے، جیسے خدا نے چاہا ہے ایسے کرنا چاہیے تاکہ قبول ہو جائے۔ اسی میں قبولیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی محنت کر رہے ہیں تو اسے قبول تو ہونا چاہیے۔ اگر نہیں قبول ہوگا تمہاری محنت بیکار جائے گی۔ اس کو اگر قبول کروانا ہے تو تقوی الہی کے سانچے میں یہ تمام کام ہونے چاہیے۔ علیہ السلام، تقوی الہی اگر نہیں ہوگا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔
تو یہ تقوی الہی کی وعظ و نصیحت تھی جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور اس پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں ہر جگہ تقوی الہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے لیے آئیں تو تقوی الہی ہو، گھر جائیں تو چھوڑ کے جائیں نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں رہیں تو تقوی الہی ہو، اپنے کاروبار میں جائیں تو چھوڑ دیں۔ ہر مرحلے میں اور ہر میدان میں اور ہر جگہ اور ہر وقت تقوی الہی، اس سے سکون ملے گا۔ تقوی الہی ہوگا تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کسی کی پناہ میں ہیں، اور جس کی پناہ میں ہے وہ ذات بڑی عظیم ہے، وہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑی ذات گرامی ہے۔ نماز میں ہم نہ جانے کتنی بار اللہ اکبر کہتے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ احساس اگر ہو جائے کہ واقعاً ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی خوشحالی دینے والا ہے، وہی سکون دینے والا ہے، وہی شفا یابی دینے والا ہے، وہی حفاظتوں سے بچانے والا ہے، تو انسان کتنا مطمئن ہو جائے گا۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے، تقوی الہی آ جائے، تو ہم مطمئن ہو جائیں گے، نہ ہمیں بیماری کا خوف ہوگا، نہ روزی روزگار کا خوف ہوگا، نہ کسی کی دشمنی کا خوف ہوگا، نہ کسی سے ڈر ہوگا۔ کیوں؟ ہم میں تقوی الہی آ جائے کہ ہم خدا کی پناہ میں ہیں، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، ہم ہمیشہ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر پانی بھی پئیں تو یہ بھی یاد خدا سے کریں تو قریب ہیں۔ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی یاد خدا سے کریں، بسم اللہ کی برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، یہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم یہ جو کھانا، یہ ناشتہ، یہ چائے، یہ پانی، جو کچھ کرنے جا رہے ہیں کس ذات کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ تو ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، اس کے نام سے ابتدا کر رہے ہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے، تو ہمیں کتنا سکون مل جائے گا۔ تو اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں، تو تقوی الہی کو اختیار کرو اور اپنے کو خدا کی پناہ میں محسوس کرو۔ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، یہ آپ کو احساس دلائے گا تم لاوارث نہیں ہو، تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، تمہیں کوئی عطا کرنے والا ہے، تمہاری کوئی سننے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں پہنچو، اسے سناؤ، اپنی فریاد سناؤ، اپنی مشکلات سناؤ، اس سے دعا مانگو، اس سے مناجات کرو، اپنی پریشانیوں کو رکھو، اپنی تکلیفوں کو رکھو، وہ یقیناً تمہیں چاہتا ہے، اسی لیے تو وہ تمہیں 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے کہ تمہیں احساس اسی وقت ہوگا جب نماز میں کھڑے ہوگے، ورنہ ہم ہر مرحلے میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تب احساس ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی الہی کی وعظ و نصیحت ہے جسے ہمیں قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج 13 جمادی الثانی ہے، آج جو ہے وفات حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہے، اور 15 جمادی الثانی جو ہے یہ جنگ جمل واقع ہوئی ہے 36 ہجری میں۔ 18 جمادی الثانی جو ہے وہ قاضی نور اللہ شوستری، جنہیں شہید ثالث کہا جاتا ہے، ان کی شہادت کی تاریخ ہے، جن کا مقبرہ جو ہے وہ آگرہ میں ہے، یو پی میں ہے۔ اور 19 جمادی الثانی کو جو ہے جناب رسول خدا کے والدین جناب عبداللہ ابن عبد المطلب اور جناب آمنہ خاتون کی شادی کی سالگرہ ہے۔ اور 20 جمادی الثانی جو ہے وہ ولادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور 20 ہی جمادی الثانی کو جو ہے
وہ امام خمینی رحمۃ اللہ کا جو ہے برتھ ڈے ہے۔ تو یہ وہ مناسبت ہے جس میں ہمیں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی مناسبت جو آج کی ہے وہ وفات کی ہے، اور یہ وہ ہفتہ ہے جس میں ہر جگہ پر یاد شہداء منایا جا رہا ہے۔ وہ شہداء جنہوں نے روضات مقدسہ کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے روضات مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، چاہے وہ عراق میں شہید ہوئے ہوں، چاہے وہ شام میں شہید ہوئے ہوں یا دیگر مقامات پر، ان کی یاد میں یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے، یاد شہداء۔ اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ یاد شہداء بھی ہے اور جناب ام البنین کی یوم وفات بھی ہے۔ بہت اچھی مناسبت ہے۔ یہ جن کی یاد منا رہے ہیں، یاد شہداء جو جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، یاد ہو رہی ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ شہداء کی جو تربیت ہوئی ہے اس میں والدین کا بہت اہم کردار ہے۔ واقعاً کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود سے تیار ہو جائے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی آمادگی ہوتی ہے، اسے جو ہے پالا پوسا جاتا ہے۔ یہ جو شہداء ہیں جن کی یاد ہے، ان کے والدین کی خدمتیں ہیں، تربیت کے وہ اصول ہیں۔ تربیت جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جو جتنا زیادہ ذمہ داری کو ادا کرے گا پروردگار کی نگاہ میں اس کا اتنا ہی رتبہ بڑھے گا۔ آج ہم ہندوستان میں رہ کر عراق کے شہداء کو یاد کر رہے ہیں، ایران کے شہداء کو یاد کر رہے ہیں، سیریا کے شہداء کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ ان کی قربانیوں کے لیے، وہ ان کے ایمان کی جذبے کے لیے، انہوں نے جو محنت کی ہے، مشقت کی ہے، جو جذبہ دکھلایا ہے، انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا اس نعرے پر ثابت قدم رہے۔ وہ کوئی بھی گروہ ہو، ظاہر سی بات ہے حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے لوگ اپنی ٹولی بناتے ہیں، اپنا گروہ بناتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر کام کریں۔ وہ شہداء جنہوں نے جان قربان کی ہے، ان کے اگر ٹولی کو دیکھا جائے، ان کے کاروان کو دیکھا جائے، تو اس میں کوئی ایسا گروہ ہے جو فاطمیون کے نام سے ہے، کوئی ایسا گروہ ہے جو زینبیون کے نام پہ ہے، کوئی ایسا گروہ ہے جو عباسیون کے نام پہ ہے۔ یہ کیوں؟ یہ وہ ذات ہے، اس نام کو رکھا ہے تاکہ اس نام کی برکت سے اور اس نام کی محبت سے ہمیں حوصلہ ملے۔ جوان تو وہ دوسرے ملکوں کے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ٹولی کا نام عباسیون رکھا۔ ہم مولا عباس کے چاہنے والے ہیں۔ جس طریقے سے مولا عباس نے جو ہے فشانی، وفاداری، ثابت قدمی، حوصلہ کیا ہے، انہی کے نام پہ ہم لوگوں نے بھی یہ ٹولی بنائی ہے۔ وہی جذبہ امام وقت کی نصرت کا، حرم کی نصرت کا، حرم کی حفاظت کا نام رکھا ہے۔ ہم عباسی لشکر ہیں، مولا عباس کے چاہنے والے۔ ہمارا علمبردار جو ہے مولا عباس، ان سے حوصلہ ملے گا۔ کسی نے اپنے گروہ کا نام عباس زینبیون رکھا ہے، یہ زینبی کردار کی وفات شہادت امام کے بعد، کربلا واقع ہونے کے بعد جناب زینب کا کردار ایسا تھا، ہر مرحلے میں خطبہ دیا ہے اور حق بیانی کی ہے، اور باطل کے چہرے سے نقاب اتاری ہے اور حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہ اگر ہم اپنے گروہ کا نام رکھ رہے ہیں تو جناب زینب سے ہمیں حوصلہ ملے گا، ان کی محبت ہمیں برقرار رکھے گی، ثابت رکھے گی۔ ان کی محبت، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی یاد، ان کی قربانیاں ہمیں حوصلہ دیں گی۔ انہوں نے نام اپنا زینبیون رکھا، کسی نے اپنے گروہ کا نام فاطمیون رکھا، جناب فاطمہ کے نام پہ۔ جناب زہرا ابھی ایام فاطمی منایا ہے آپ لوگوں نے، یہ کیوں؟ یہ حوصلہ ملنے کے لیے ہے، یہ سیرت پہ چلنے کے لیے ہے، ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے کہ بی بی زہرا نے 18 سال کی کم سنی میں
اپنے بابا کے غم کے باوجود امام وقت کی ولایت اور امامت کی حفاظت کے لیے لوگوں کو اس در پہ لانے کے لیے جناب زہرا نے کتنے سخت امتحان دیے ہیں۔ کوئی عورت کوئی اس طریقے کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوں اس کے بعد بھی امام وقت کا دفاع ہو رہا ہے؟ گھر جلا دیے گئے ہیں، سارا زمانہ دشمن ہو گیا ہے، پھر بھی نصرت امام کے لیے بی کھڑی ہیں۔ یہ حوصلہ اپنے گروہ کا نام فاطمیون رکھا ہے۔ ہمیں بی بی فاطمہ سے جو ہے درس لیں گے، حوصلہ لیں گے، جذبہ لیں گے، سیرت لیں گے، ان کی محبت ہمیں ثابت قدم رکھے گی، ان کا نام ہمیں حوصلہ دے گا۔ یہی وہ شہدائے مدافعین حرم تھے جنہوں نے اپنے گروہوں کا نام زینبیون، فاطمیون، عباسیون رکھا ہے۔ یہ نام رکھے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے نام بھی اہل بیت کے نام پہ ہیں۔ ہمیں بھی انہیں درس دینا چاہیے کہ بیٹا تمہیں اس نام کا وقار برقرار رکھنا ہے۔ تمہارا نام عباس ہے، تمہارا نام علی ہے، تمہارا نام اکبر ہے، تمہارا نام اصغر ہے، تمہیں اس نام کی جو ہے اس نام کی حفاظت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارا نام کرار ہو گیا ہم اس نام کی لاج نہ رکھیں، یہ ہمیں اس نام کی لاج رکھنا چاہیے۔ ہمارا نام کرار ہے تو ہم ویسے ہی کردار ادا کریں۔ ہمارا نام علی ہے تو ہمیں مولا علی کی سیرت، تعلیم، شجاعت، علم، زہد، تقوی، پرہیزگاری سب یاد رہنا چاہیے۔ ہمارا نام عباس ہے تو وفاداری ہو، شجاعت ہو، نصرت ہو، دین کا جذبہ ہو۔ یہ نام اسی لیے رکھے جاتے ہیں۔ مستحب اہل بیت کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو تاکہ محبت کے ذریعے سے، ان کی سیرت کے ذریعے سے، ان کے کردار کے ذریعے سے تمہیں حوصلہ ملے۔ اور ان حوصلوں کو دکھلایا ہے ان شہدائے مدافعین حرم نے دکھلایا ہے۔ اگر امام حسین کے قافلے میں نکلنے والے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلے ہیں، آل اولاد کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے نکلے ہیں، تو جناب زینب و جناب سکینہ کی روضے کی حفاظت کرنے والے بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ ان کے سامنے مولا عباس کا کردار تھا، ان کے سامنے جناب زینب کا کردار تھا، ان کے سامنے جناب فاطمہ زہرا کا کردار تھا۔ اور جب قوم بیدار ہوگی، جب جوان بیدار ہوں گے تو دشمن کا ہر لمحہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ زمانے گزر گئے جب جنت البقیع مسمار کر دی گئی تھی۔ آج ظالموں کا یہی پلان تھا کہ جیسے جنت البقیع کو مسمار کیا تھا، ایسے ہی جناب زینب کے روضوں کو مسمار کرنا تھا، ایسے جناب سکینہ کے روضوں کو مسمار کرنا تھا۔ لیکن قوم کے جوانوں کو حوصلہ تھا، یہ عزاداری کے ذریعے تھا، یہ ایام فاطمی کے ذریعے تھا، یہ محبت اہل بیت کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے حوصلہ دکھلایا کہ ہمیں زینبی کردار ادا کرنا ہے، ہمیں عباسی کردار ادا کرنا ہے، ہمیں فاطمی کردار ادا کرنا ہے۔ اور ان لوگوں نے کر دکھلایا۔ جو لوگ خدا، رسول اور اہل بیت کے راہ پہ چلتے ہیں، آج دنیا میں ان کا تذکرہ ہے، اسی تذکرے کی وجہ سے وہ زندہ ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے میزائل مار کر ختم کر دیا، لیکن آج بھی دشمن شہداء سے اتنا خوف زدہ ہے کہ اگر ان کی پوسٹ لگا دی جائے تو اکاؤنٹ بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان کے وجود سے کتنا خطرہ رہا ہوگا، کتنے لوگوں کی آئی ڈی بند کر دی گئی 1 مہینے کے لیے، فقط فوٹو لگا لیا گیا۔ یہ ڈر، یہ خوف آج تو وہ نہیں ہے، لیکن آج ان کی وہی قربانیاں ہیں جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کو حوصلہ دے رہی ہیں۔ آج بہت سے نوجوان ہیں، اگر 1 مہینے کے لیے اکاؤنٹ بند ہو رہا ہے ہو جائے، لیکن ہم یاد شہداء منا رہے ہیں۔ یہ حوصلہ جو لوگ دین کی راہ پہ چلتے ہیں، اہل بیت کی راہ پہ کام کرتے ہیں، انہیں زمانہ یاد رکھتا ہے۔ تو یہ حوصلہ کہاں سے ملے گا، یہ جذبہ کہاں سے ملے گا، یہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ یہ والدین سے ملے گی۔ بہترین مناسبت ہے یاد شہداء اور جناب ام البنین کی وفات کی تاریخ۔ عباس یوں ہی نہیں بن گئے،
مولا علی نے جو ہے شادی سے پہلے خواہش کی تھی کہ ہم ایسے شجاع خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری شریک حیات ہمارا ساتھ دے سکے تاکہ کربلا کے لیے ہم عباس بنا سکیں۔ شادی سے پہلے انتظام ہوا، اور شادی کے بعد مولا علی اور جناب ام البنین اس مقصد پہ باقی رہیں اور تربیت اسی انداز میں کی ہے، پرورش اسی انداز میں کی ہے کہ عباس اگر 32 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو 32 سال کی عمر میں بھی جناب ام البنین نے مقصد یاد دلایا ہے، بیٹا عباس تمہیں یاد رہنا چاہیے، تمہارا وجود تمہیں یاد رہے۔ مولا علی نے تو خواہش کر دی، ان کی شہادت واقع ہو گئی 40 ہجری میں، اب مولا علی نہیں ہیں، لیکن وہ شریک حیات تو زندہ ہے جس کی شادی کا مقصد یہ تھا کہ اولاد کی ایسی تربیت ہو جو میرے حسین کے کام آ سکے۔ اس ماں نے، اس شریک حیات نے، اس زوجہ نے اس کو آخر عمر تک اسی انداز میں تربیت کی۔ جب امام حسین کا قافلہ جا رہا تھا تو بی بی ام البنین مولا عباس کو لے کر آئی ہیں قبر رسول پر، بیٹا عباس تمہیں یاد ہے نا؟ ماں یاد ہے، کہا ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھیے، ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھیے، اور یہ ماں سے وعدہ کرو کہ جب تک بازو سلامت رہے گا حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اسی حسین کی نصرت کے لیے تو علی نے چاہا تھا عباس، اور اسی عباس سے سارے جوان حوصلہ لے رہے ہیں، سارے شہداء کو یہیں سے حوصلہ ملتا ہے۔ تو یہ شہداء کی یاد جو ہے، یہ شہداء کی بہترین تربیت ان کے والدین نے انجام دی ہے، اور یہ تربیت کے سارے اصول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملیں گے، جناب ام البنین سے ملیں گے، اہل بیت کے خاندان سے ملیں گے۔ تربیت آج بھی ہمیں اپنے بچوں کو ایسے ہی کرنی چاہیے۔ یہ ایام اضحیٰ ہو، یہ مجالس ہو، یہ شب داری ہو، ان سب میں جہاں سننا ثواب ہے، آنا ثواب ہے، کرنا ثواب ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا بھی ثواب ہے۔ یہیں سے ہمیں حوصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ 13 جمادی الثانیہ کی مناسبت تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ 15 جمادی الثانی جنگ جمل واقع ہوئی ہے، پچھلے جمعے میں ہم نے بیان کیا۔ 18 جمادی الثانی شہادت قاضی نور اللہ شوستری، جنہیں شہید ثالث کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ انہیں جو ہے اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد یہ ہندوستان میں آئے، یہاں پہ بھی انہوں نے خدمت دین انجام دی، یہاں تک کہ ہندوستان میں جو ہے چیف آف جسٹس بنے، اور تمام فرقوں جو مسلمان کے 4 فرقے ہیں ان سب کو ان کی کتابوں کے ذریعے سے جو ہے حکم دیتے تھے، جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا ان کی کتابوں سے کرتے تھے۔ اور انہوں نے مومنین کی بہت مدد کی ہے، دین کی مدد کی ہے۔ ان کا مزار جو ہے وہ آگرہ میں ہے، اور ان کو جو شہادت واقع ہوئی ہے وہ کیوں واقع ہوئی کہ انسان کبھی بھی اچھے کردار کو برداشت نہیں کرتا، بدگوئی کی گئی اور ان کے خلاف جو ہے سازش رچی گئی، حکومت تک غلط پیغام پہنچائے گئے، ان کے خلاف لوگوں کو آمادہ کیا گیا، چنانچہ انہیں شہادت کا درجہ ملا۔ تو یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر اچھی راہ پہ چلیں گے تو دشمن ہزار ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ خدا رسول کے راستے پہ ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ مرنا تو سب کو ہے، لیکن وہ مرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے جو دین اور اہل بیت کی راہ پہ مرنا ہو۔ موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن وہ موت اچھی ہوتی ہے جو دین اور رسول اور آل رسول کے کام آ سکے۔ لہذا انہوں نے جو ہے بڑی خدمتیں کی تھی، اور ان کی خدمتوں کو ظالموں نے چھپانا چاہا، حکومت سے شکایت کی، جس کی بنا پہ جو ہے ان کو وہ کیا گیا، شہادت واقع ہوئی۔ ان کا مزار جو ہے وہ آگرہ میں ہے۔ 19 جمادی الثانی جو ہے یہ
جناب عبداللہ ابن عبد المطلب اور جناب آمنہ خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، ان کی جو ہے میرج یونیورسری ہے، ہم سب مناتے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، جنہوں نے ہمیں دیندار بنایا ہے۔ ان کے بھی بہت سے فضائل ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، اور انشاءاللہ نماز کے بعد مجلس ایصال ثواب بھی ہوگی، لہذا آج کا خطبہ یہیں پہ تمام کرتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ ہمیں جو ہے ہر لمحہ یاد خدا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ آپ حضرات کا نماز جمعہ میں حاضر ہو جانا یہ بتلاتا ہے کہ آپ کے اندر تقوی الہی ہے، یاد خدا ہے، راہ خدا پہ چلنے کا جذبہ ہے۔ پروردگار ہم سب کے جذبے کو قبول کرے، ہم سب کے آنے کو قبول کرے، اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، ہم سب کی گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی، عزت آبرو نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہوگی کہ ہم سب کو اللہ رسول اور آل رسول اور اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ زندگی کا خاتمہ ہو تو دین پر ہو، دین کی راہ پہ ہو، اور ہمیں خدا کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے لشکروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ اللہم صل اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاذبها، سبحان من لا یزداد الا معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، خطبہ جمعہ میں مومنین اکٹھا ہوتے ہیں، دور دراز سے یکجا ہوتے ہیں۔ اس خطبے میں توبہ استغفار کی دعوت دی جاتی ہے، اور دنیا بھر کے تمام مومنین کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے، ان کے پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ یہ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم تمام مومنین سے وابستہ رہتے ہیں۔ دعا، اپنی دعاؤں میں ہم تمام مومنین کو شامل کرتے ہیں، اگرچہ ہم کسی کو نہیں جانتے نام بنام، لیکن تمام مومنین و مومنات کہہ دیا تو اس میں سبھی شامل ہو گئے، اور وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اگر دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو دوسرے بھی ہمارے لیے کریں گی۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلسوں میں فاتحہ پڑھایا جاتا ہے تمام مومنین و مومنات کے لیے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ کیوں؟ یہ وہی جذبہ ہے جو سب کے لیے ہے۔ سب لوگ تو اپنے رشتہ داروں کے لیے تو کراتے ہی ہیں، لیکن اسی میں یہ بھی فاتحہ پڑھوا دیا جاتا ہے۔ دعا اما یجیب اپنے رشتہ داروں کے لیے کرایا جاتا، اپنے اعزہ کے لیے اسی میں تمام مومنین شامل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ دعا قبول بھی ہوتی ہے اور مومنین سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور خدا اس بندے سے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے جو مومنین کے لیے فلاح کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کے وقار کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ امتیاز شیعہ حیدر کرار کو ہے۔
یہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ امتیاز ملا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں تمام مومنین کو شامل کر لیتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہے، چاہے دعائے کمیل کے بعد پڑھی جائے، چاہے دعائے توسل کے بعد، چاہے دعائے عہد کے بعد، سب کو شامل کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارا، یہ حوصلہ ہے، کیوں؟ ہم اہل بیت کے راہ پہ، اہل بیت نے یہی کردار پیش کیا ہے کہ تمام مومنین کو اپنے ساتھ شامل حال رکھو، اگرچہ تم انہیں جانتے نہیں ہو۔ دوریاں جسموں کی ہیں لیکن روحانی دوریاں کہیں نہیں ہیں۔ روحانی دوری اگر ہوتی جسمانی دوری کی طرح تو آج یاد شہداء ہندوستان میں نہ منایا جاتا، یہ عراق میں ہو جاتا، یہ ایران میں ہو جاتا، یہ سیریا میں ہو جاتا، لیکن یہ جگہ جگہ یاد شہداء، ان کی مجلس، ان کا ذکر کر کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ روحانی دوری کہیں نہیں ہو سکتی، اور اسی روحانی دوری کو زمانہ چاہ رہا ہے، دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے یہ جسمانی طور پہ ایک دوسرے سے دور ہیں، ایسے روحانی طور پہ بھی دور ہو جائیں۔ لیکن جو خدا رسول اور اہل بیت کے راہ پہ رہتے ہیں وہ روحانی اعتبار سے ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے۔ اب آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے، آج کے دن جتنا زیادہ صلوات پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی، اور یہ ایسی عبادت ہوتی ہے جس عبادت میں اللہ، رسول، ملائکہ، تمام انسان شامل ہوتے ہیں، تمام مومنین شامل ہوتے ہیں، اور جو چیز اجتماع کے ساتھ ہو، مجمع کے ساتھ ہو، یکجہتی کے ساتھ ہو، یک زبانی کے ساتھ ہو، وہ زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے جو سب سے افضل اعمال بیان کیے گئے ہیں وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود السلام بیان کیا گیا ہے۔ صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت محمد۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیٰ و حافظا و قائدا و ناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار روز جمعہ ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہماری جو بھی مختصر سی نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کو اہل بیت کے توسل سے قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو کاروبار زندگی میں رحمت و برکت کو نازل فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی